اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مرغ کو برا بھلا کہنے کی کراہت کا بیان۔ حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرغے کو برا بھلا مت کہو، اس لیے کہ وہ نماز کے لیے جگاتا ہے۔ اسے ابو داؤد نے صحیح سند سے روایت کیا ہے۔ فائدہ، حدیث کا مطلب واضح ہے۔ آج کل مرغے کی یہ خاصیت اس لیے واضح نہیں ہوتی کہ اسپیکروں پر اذان ہوتی ہے۔ جب یہ اسپیکر ایجاد نہیں ہوا تھا تو مؤذنوں کی آواز بڑی دھیمی ہوتی تھی اور مرغے کی بانگ ہی اکثر لوگوں کو تہجد اور فجر کی نماز کے لیے جگایا کرتی تھی۔ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ نیکی میں جو بھی جس قسم کی حصہ داری کرے اس کی قدر کرنی چاہیے، اور خود بھی لوگوں کو نیکی کی ترغیب دے اور اس میں سہیوگ کرے تاکہ وہ اچھے بدلے کا حقدار قرار پا سکے۔ یہ کہنے کی مناہی کہ ہمیں فلاں ستارے کی وجہ سے بارش نصیب ہوئی۔ حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیبیہ میں صبح کی نماز پڑھائی۔ یہ واقعہ بارش کے بعد کا ہے جو رات کو ہوئی تھی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، کیا تم جانتے ہو تمہارے رب نے کیا کہا؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ اور ان کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے فرمایا ہے، میرے بندوں نے اس حال میں صبح کی کہ کچھ مجھ پر ایمان لانے والے تھے اور کچھ میرے ساتھ کفر کرنے والے۔ جس نے یہ کہا کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہم پر بارش ہوئی ہے تو یہ مجھ پر ایمان لانے والا ہے اور ستاروں کے تصرف کا منکر ہے، اور جس نے کہا کہ ہمیں فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے بارش نصیب ہوئی ہے تو یہ میرے ساتھ کفر کرنے والا ہے اور ستاروں پر ایمان لانے والا ہے۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ، سارے واقعات اور معاملات کا مالک حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی ہیں، اس لیے اس کی طرف ہی نسبت ہونی چاہیے۔ اس عقیدے کے ساتھ اگر کسی موقع پر واقعات کے بارے میں سادھنوں کی طرف بھی کر دی جائے تو یہ جائز ہے، لیکن اسباب کو ہی سب کچھ مان لینا، جیسا کہ اکثر مشرکین کا عقیدہ ہوتا ہے، یہ کفر ہے اور یہ شرک ہے۔ دوسرا یہ کہ جاہل لوگ جب بارش کسی ستارے کے طلوع اور غروب کے وقت ہوتی ہے تو وہ بارش اس ستارے کی طرف منسوب کر دیتے اور اسی ستارے کو وہ با اثر مان لیتے۔ اسے حدیث میں اللہ کے ساتھ کفر اور شرک قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا، درگزر کا معاملہ فرمائیے۔ یا اللہ جہاں بھی جو پریشان حال ہیں، ظالموں کا شکار ہیں، آپ ان کی مدد فرمائیے۔ ہم سب کو اپنے استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، والسلام علیکم۔